قیام پاکستان کے مقاصد کیوں پورے نہ ہوئے؟ تحریر سمن ملک چکوال۔ مملکت خداداد پاکستان کے قیام کا مقصد ایک مذہبی اور فلاحی ریاست کا قیام تھا جہاں مسلمانان ہند اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر سکیں۔ چونکہ برصغیر پر مسلمانوں نے صدیوں حکومت کی تھی، مگر جب یہی حکومت ان سے چھن گئی تو ان پہ زندگی کے دروازے تنگ کر دیے گئے۔ لہٰذا اس امر کی شدت سے ضرورت محسوس ہوئی کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا قیام ناگزیر ہے، جس کے لیے بھرپور جدوجہد کی گئی اور بالآخر 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ایک اسلامی مملکت کا ظہور ہوا۔ تاہم ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بھی قیام پاکستان کے مقاصد پورے ہوتے نظر نہیں آئے۔ آخر ایسا کیوں کہ ایک ملک میں جو اسلام کے نام پہ حاصل تو کیا گیا مگر وہاں عملی طور پر اس کا نفاذ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیادت اور عوام کی زندگیوں میں عملی طور پہ اسلامی تعلیمات ان کا نفاذ نہ ہو سکا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کے نام پہ حاصل کیے گئے ملک میں اسلامی تعلیمات مکمل طور پر نافذ العمل نہیں۔ قیام پاکستان کا مقصد مسلمانوں کی اپنی ایک الگ شناخت کو منوانا تھا۔ دو قومی نظریہ تحریک پاکستان کی اساس تھا۔ اگر ہم اپنے بزرگوں سے بات کریں جنہوں نے تحریک میں حصہ لیا اور پاکستان بنتے دیکھا تو ان کا کہنا یہی ہے کہ اس وقت تک تمام مسلمانوں کے جذبات کا ایک ہی محور تھا کہ مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے حصول کو کس طرح ممکن بنایا جا سکے۔ تب تو ہندوستان کے علاقے مذہبی بنیاد پہ الگ ہو چکے تھے، ووٹنگ مذہبی بنیادوں پہ ہوئی، تو اگر کوئی شخص کہتا کہ پاکستان کے قیام کے ساتھ دو قومی نظریہ ختم ہو گیا کیونکہ اس میں اقلیتیں ہیں تو ایسا شخص اسلامی تعلیمات سے ناواقف ہے۔ قائد اعظم ان کے رفقائے کار اور لاکھوں مسلمانوں کے عظیم جدوجہد کے بعد یہ وطن حاصل کیا ہوا، کیا اس کے قیام کے مقاصد پورے ہوئے؟ ہرگز نہیں۔ علماء، دانشوروں اور دیگر سنجیدہ حلقوں کو چاہیے کہ عوام کو خواب غفلت سے بیدار کر کے انہیں بتائیں کہ اسلامی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں، اسلام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے سے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔